السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں آل اڑیسہ تبلیغی اجتماع کا آج آغاز ہوا۔ دوسری ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ضعیف بیمار بوڑھے باپ کو بیٹے نے قتل کر دیا، یعنی کہ گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ پورا معاملہ کہاں کا ہے؟ دونوں خبروں کے ذریعے سے ہم آپ کو پوری حقیقت سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلی خبر جو ہم بات کر رہے ہیں آل اڑیسہ تبلیغی اجتماع کے متعلق کہ الحمدللہ آج سے آل اڑیسہ تبلیغی اجتماع شروع ہو چکا ہے۔ اجتماع کے شروع ہونے سے پہلے ہی یعنی کل رات ہی میں کافی تعداد میں مسلمان اجتماع گاہ پہنچ چکے تھے اور اس وقت لوگوں کی آمد و رفت برابر جاری ہے۔ کافی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ علماء کرام کے وعظ و نصیحت ہو رہے ہیں۔ لوگ بہت ہی یکسوئی کے ساتھ میں علماء کرام کے بیانوں کو سن رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس تبلیغی اجتماع میں کھانے کے لیے بڑے بڑے زون کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ آنے والے مہمانوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے اس اجتماع گاہ میں آنے والے مہمانوں میں سے اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کا فری یعنی کہ مفت میں علاج بھی کیا جائے گا۔ اس تبلیغی اجتماع میں کئی میڈیکل کیمپس کا انتظام کیا گیا ہے جہاں پر 24 گھنٹے ڈاکٹر حضرات موجود رہیں گے اور آنے والے مہمانوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے۔ یہاں پر علاج کرانے کی نہ کوئی فیس نہ کوئی چارج لیا جائے گا، بلکہ فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرتے ہوئے یہاں پر علاج کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہم اگر بات کرتے ہیں اس وقت خدمت کرنے والے حضرات کی، الحمدللہ تن من دھن سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور آنے والے مہمانوں کو ہر قسم سے سہولتیں پیدا کرنے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں۔ اس تبلیغی اجتماع میں علماء کرام کی بھی ایک خصوصی مجلس ہوگی اور اسی طریقے سے پرانے ساتھیوں کی بھی ایک خصوصی مجلس ہوگی۔ نکاح بھی پڑھائے جائیں گے، کافی تعداد میں نکاح پڑھائے جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تبلیغی اجتماع کو قبول فرمائے۔ جو حضرات دور دراز سے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آج 17 جنوری 2026 ہے۔ آج اس تبلیغی اجتماع کا آغاز ہوا ہے۔ کل دن بھر دین کی نشستیں ہوتی رہیں گی، یعنی کہ 18 جنوری کو، پھر اس کے بعد 19 جنوری کو اس تبلیغی اجتماع کی آخری مجلس ہوگی۔ اس کے بعد طویل دعا کے ساتھ اس تبلیغی اجتماع کا اختتام ہوگا۔ اختتام کے بعد میں تمام حضرات اپنے اپنے گھروں کی طرف روانگی کریں گے اور بہت سے لوگ اللہ کے راستے میں بھی نکلنے والے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جانکاری ہم آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری خبر جو کہ یوپی اتر پردیش سے موصول ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ضعیف کمزور بیمار کینسر کی بیماری میں مبتلا باپ کو بیٹے نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جیسے کہ ایک کہاوت ہے، ولی کے پیٹ میں شیطان۔ MBA پاس بیٹے نے باپ کی شفقت کو گولی سے چھلنی کر دیا۔ اتر پردیش کے بلند شہر علاقے میں ایک گاؤں اکبر پور ہے، وہاں پر ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے واقعے میں بے روزگار کے تانوں اور گھریلو تنازع نے باپ بیٹے کے رشتے کو خون میں نہلا دیا۔ کوتوالی دیہات کے علاقے کے بونڈی پولیس چوکی کے تحت واقع اکبر پور گاؤں میں ایک MBA پاس بیٹے ابو بکر نے اپنے کینسر میں مبتلا ضعیف والد، یعنی ان کا نام طاہر ہے، ان کو انہی کی لائسنس یافتہ بندوق سے گولی مار کر قتل کر دیا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کے بعد متوفی کے بیٹے جو بڑے بیٹے ہیں جن کا نام ابو اظہر ہے، ان کی تحریر شکایت پر پولیس نے ملزم بھائی کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق منگل کے روز ملزم نے اپنے والد پر لائسنس یافتہ بندوق سے 3 گولیاں چلائی، ایک نہیں بلکہ 3 گولیاں چلائیں، جن میں سے 2 گولی ان کی گردن اور ٹانگ میں لگی اور والد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی کوتوالی دیہات پولیس موقع پر پہنچی، ملزم کو حراست میں لے لیا۔ واردات میں استعمال ہونے والی بندوق بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد
ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ اب اس وقت وہ جیل میں ہے۔ پولیس تفتیش میں سامنے آیا کہ ابو بکر تقریباً 7 ماہ قبل سعودی عرب سے گاؤں واپس آیا تھا۔ واپسی کے بعد وہ کسی ملازمت سے وابستہ نہیں تھا، جس بات کو لے کر والد اور بیٹے کے درمیان اکثر کہا سنی ہوا کرتی تھی۔ وہ تو ہر گھر میں ہوا کرتی ہے۔ والد اسے کام کرنے کے لیے سمجھاتے اور بے روزگاری کا طعنہ دیتے تھے، لیکن یہی بات آہستہ آہستہ شدید تنازع میں بدل گئی، یعنی کہ جھگڑے میں بدل گئی۔ اہل خانہ کے مطابق اپریل کے مہینے میں دونوں بھائیوں کی شادی طے تھی اور گھر میں شادی کی تیاریاں زور پر تھیں، مگر اس افسوسناک واقعے نے خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا۔ پولیس حراست میں ملزم بیٹے کو شدید ندامت لاحق ہے۔ تھانے کے حوالات میں وہ پوری رات روتا رہا اور کہا کہ غصے میں آ کر اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بھی اسے شاید کبھی معاف نہ کرے۔ وہ بیٹا خود کہہ رہا ہے۔ اس بیٹے نے اعتراف کیا کہ جس والد نے کینسر جیسی موذی بیماری کے باوجود کھیتی باڑی اور مزدوری کر کے نہ صرف اسے بلکہ اس کے بڑے بھائی ابو اظہر کو بھی MBA تک تعلیم دلوائی تھی، اسی والد کو اس نے قتل کر دیا۔ روتے ہوئے ابو بکر نے کہا کہ وہ اب معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا اور اسے جینے کی خواہش بھی نہیں رہی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بھائی اور اسی طریقے سے بہنوئی اور والدہ اور دیگر جو رشتہ دار ہیں وہ ان کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ سب اس سے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ناظرین اکرام، بیٹے نے بے دردی سے باپ کے اوپر 3 گولیاں چلا کر کے باپ کو مار دیا۔ موقع پر ہی باپ انتقال کر گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن ناظرین اکرام، اب اس بچے کے افسوس کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ باپ وہ ہوتا ہے جو گھر کی پوری ذمہ داری نبھانے والا ہوتا ہے۔ باپ اکثر ان سے یوں کہا کرتا تھا کہ ملازمت نہیں کرو گے، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تیری شادی ہونے والی ہے، پھر خرچہ کہاں سے لائے گا؟ بیٹے اتنی بات پر ناراض ہو کر باپ کے اگر گولی چلاتے ہیں تو ناظرین اکرام پھر معاشرے کے اندر میں ایک ایسی برائی عام ہو جا رہی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین سے اپنے بچوں کو لگائیں، دنیاوی تعلیم دلائیں گے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کریں گے، پھر یہی بچے کل کے دن ہمارے اوپر بھی گولی چلانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے بچے دیندار ہوں گے، دین کے داعی بنیں گے، ماں باپ کی قدر کرنے والے بھی بنیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین میں سے جو بھی زندہ ہے انہیں لمبی عمریں عطا فرمائے، جو دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ناظرین اکرام، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔